بچی بالغہ ہو گئی، خود کے خلیرے بھائی کے سامنے نہیں آ سکتی، ماموزاد بھائی کے سامنے نہیں آ سکتی، چچا زاد بھائی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ ابھی آج صبح ہی سوال آیا مجھے، حضرت مولانا نعیم کوثر صاحب دامت برکاتہم کے گھر میں بیٹھا تھا، ایک محترمہ سوال کرتی ہے، حضرت مجھے بچے نہیں ہوئے، میں نے ایک بچہ لے کر پالا، الحمدللہ بڑا ہو گیا، اس کی شادی بھی ہو گئی، اب مجھے حج کو جانا ہے، میرے شوہر بھی نہیں ہے، میں وہ بچے کے ساتھ حج کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں؟ اس لیے کہ وہ متبنہ بیٹا ہے۔ ہمارے مسئلے ہمارے ساتھ آج قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، متبنہ کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سب بدل سکتے ہیں، اسلام نہیں بدلے گا، شریعت نہیں بدلے گی، قرآن نہیں بدلے گا، احکامات نہیں بدلیں گے۔ ہے نہیں بمڑی آپ لے کر پالنے والے بچے کو حقیقی بچے کا درجہ دیا جائے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ لے کر آپ لاکھ محبت کے ساتھ پالو، بچہ اگر بالغ ہو گیا، دودھ کا اگر رشتہ نہ رہا، بالغ ہوتے ہی پردے کا حکم واقع ہو جاتا ہے۔ اٹھا کر دیکھو فتوے، وہ دیکھنے کی ضرورت، ابھی پوچھ لو میرے سامنے، اب اس اللہ کی بندی نے مجھ سے پوچھا، مولانا مجھے بچے نہیں ہوئے، نہ ہونے کی صورت میں نے ایک بچے کو لے کر پالا، اب وہ بڑا بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، اس کے بچے بھی ہو گئے، میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اسی کے گھر میں میں رہتی ہوں، بلکہ میرے گھر میں وہ رہتے ہیں، پراپرٹی بھی میں نے اس کے نام کر دی، اب حج کو جانا ہے، کیا میں متبنہ بیٹے کے ساتھ حج کو جا سکتی ہوں؟ میں نے فتوے اٹھا کر دیکھے، پہلے بھی الحمدللہ معلوم تھا، پھر بھی میں نے اٹھا کر دیکھا، تمام فتاووں میں لکھا ہوا ہے کہ خون کا تو رشتہ نہیں ہے، پیٹ کا تو رشتہ نہیں ہے، دودھ کا رشتہ نہیں ہے، تو متبنہ بیٹے کے ساتھ حج کو نہیں جا سکتی، تو پھر غیر مرد کے اسکول میں ہماری جوان بچی غیر مرد کے سامنے کیسے پڑھ سکتی ہے؟ کیسے پڑھ سکتی ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر حسن بصری رابعہ بصریہ کو مطاف میں قرآن پاک بے پردہ پڑھائے، یہ بھی فتنہ ہے۔ پڑھانے والے حسن بصری، پڑھنے والی رابعہ بصریہ، سبجیکٹ قرآن ہے، مقام حرم پاک کے بازو مطاف ہے، پردہ نہ ہو۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا تب بھی شیطان آ کر رہے گا، فتنہ ہی فتنہ ہے۔ آج اسکولوں میں ہوتا کیا ہے، کالجوں میں ہوتا کیا ہے، اختلاط ہے، مخلوق تعلیم نے ہمارے بچے اور بچیوں کو آزاد کر کے رکھ دیا ہے، اور بھی وجوہات ہیں، اور بھی مسائل ہیں، اور بھی حالات ہیں، جس کو سامنے رکھ کر یہ حضرات علماء فوراً میدان میں اترے نہیں، بلکہ اپنے اکابر اور اپنے اساتذہ سے کافی دنوں تک مشورے کیے، اور جید حضرات علماء، باصفا علماء الحمدللہ پورے شرائط کے ساتھ اجازت دیے، تو اب یہ آ کر میدان میں اترے تاکہ دنیا کا الزام بھی ختم ہو جائے، ہمارے بچے عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہو جائے، اور دینی ماحول میں ان کی تعلیم کا انتظام بھی ہو جائے۔ آج کل کے علماء کرام تو اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرات اکابر فرماتے ہیں آزادی کے بعد جو 3 کام ہم لوگوں کو کرنا تھا، یعنی ہمارے بڑوں کو، ان سے کیا بھول ہوئی پتہ نہیں، یا اور کیا ذمہ داری ان کو نظر آئی پتہ نہیں، ان 3 کاموں پر ان کی نظر نہیں پڑی جس کی سزا آج ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ ایک، آزادی کے بعد اوقاف کی حفاظت کرنا تھا، ہم نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آج ہم لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسرا، آزادی کے بعد ایک ہمارا اپنا سیاسی پلیٹ فارم بنا کر رکھنا تھا، ہم
ہم بنا کر نہیں رکھے، دینے والے آج دروازے کھٹکھٹا کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تیسرا، ہمارے پاس زمینیں تھی، مدارس تو تھے ہمارے پاس، مساجد تو تھے ہمارے پاس، خانقاہیں تھے ہمارے پاس، اس کی فکریں تو تھی ہمارے پاس، لیکن آزادی کے بعد عصری تعلیم پر بھی اگر محنت کیے ہوتے تو آج ان حالات کا اور نیو ایجوکیشن پالیسی کا مسئلہ ہمارے سامنے نہ آتا۔ یہ تین کاموں میں ہمارے سے غفلت ہوئی۔ خیر، دیر آیت درست آیت، اب تو ہمارے سامنے الحمدللہ راستہ ہے۔ کبھی موقع مل جائے تو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ علماء بیان کریں گے۔ مجھے آنے کا موقع مل جائے تو میں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے ان علماء کی دعا لیتے ہوئے عرض کروں گا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے بچے صرف تمہارے بچے نہیں، ہمارے بھی بچے ہیں۔ تمہاری بچیاں صرف تمہاری بچیاں نہیں، ہماری بھی بچیاں ہیں۔ اگر یہ جملہ پسند نہیں آتا تو اس جملے کو تو پسند کرو کہ تمہاری بچیاں صرف تمہاری بچیاں نہیں، اسلام کی بیٹیاں ہیں وہ۔ تمہارے بچے صرف تمہارے بچے نہیں، اسلام کے بیٹے ہیں۔ وہ فاطمہ کی اولاد ہے، وہ حسن کی اولاد ہے، وہ حسین کی اولاد ہے۔ ایک آخری اشارہ دے کر بات ختم کرتا ہوں، اپنی نسلوں کو بناؤ، اگر بن گئے تو تاریخی کام اللہ تعالیٰ ان سے لینے والے ہیں۔ سمجھے یا نہ سمجھے، سمجھے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو اس جملے کو نہیں سمجھے کبھی حضرت بلال صاحب سے یا حضرت قبلہ سے پوچھو کہ بنگلور کا مولوی کیا اشارہ دیا ہے۔ بچوں کو بنا دو، قرب قیامت ہے، ہمارے بڑے آنے والے ہیں اور ہمارے بچے وہ بن نہیں سکتے لیکن ان کے تو بننے والے ہیں۔ ہمارے بچے وہ تو نہیں بنیں گے، ان کے تو بنیں گے، لیکن ہم جس قسم کی تعلیم اور تربیت اور جو ماحول ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں، ایسے بچے ان کے سامنے جا کر داخل بھی ہونا چاہیں وہ ان کی حالت کو دیکھ کر ریجیکٹ کریں گے، داخلہ نہیں۔ 19-20 برداشت کرو، لیکن ایسے اسکولوں میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، ایک زبردست درد پیش کر رہا ہوں۔ حضرت بلال صاحب دامت برکاتہم میری عمر سے چھوٹے ہیں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں ہمارے سے بہت اونچے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں۔ گزارش ہے خلوص کے ساتھ یہ کام کرو، ورنہ آج کل اسکولز بھی تجارت کے زبردست میدان بن چکے، سوداگری چل رہی ہے۔ اس سے پاک اپنی نیک نیتی کو عملی جامہ پہنا کر اچھی تعلیم اور تربیت سے ایسے بچوں کو آراستہ کرو کہ دوسری قوم کے لوگ ہمارے اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے کی تمنا کریں، ہمارے اسکولوں میں دوسری قوم کے لوگ پڑھانے کی تمنا کرے اور وہ یہ ڈسکس کرے کہ بھائی وہ اسکول بہت اچھی ہے، دھرم کو چھیڑا نہیں جاتا اور بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے، سال میں ایک دن مدر ڈے فادر ڈے نہیں آتا، وہاں کی تعلیم میں ہر لمحہ ماں کا یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اس قسم کی تعلیم اور اچھا انتظامات اور اچھی تربیت کرے آپ اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اس میدان میں تاریخی کلمات بھی آئیں گے، تانے بھی آپ کو سننا پڑے گا۔ جب تک آپ کے اندر تانے سننے کی ہمت نہیں آئے گی تب تک آپ کا کام منزل تک نہیں پہنچے گا۔